پار بیڑا لگائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت، درود پڑھنے کی بھی فضیلت ہے، درود لکھنے کی بھی فضیلت ہے۔ ایک بزرگ حضرت سیدنا ابو العباس اکلیشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں۔ پوچھا حضرت یہ مقام کیسے پایا؟ کہا اپنی کتاب الاربعین میں کثرت سے درود شریف لکھنے کی وجہ سے۔ تو جب کوئی تحریر لکھیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو تو درود شریف لکھا کریں۔ حدیث میں ہے کہ جب تک یہ درود لکھا رہے گا لکھنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ میں کثرت درود کی سعادت دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ برکات آل رسول پروگرام ہم نے یکم محرم سے شروع کیا۔ خاندان اہل بیت اور اہل بیت اطہار سے پیار محبت کرنے کے فضائل اور خاتون جنت کا تذکرہ بھی سنا۔ آج ہم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما میں سے بڑے بھائی جان حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ ان کا کچھ ذکر خیر کریں گے۔ حسن و حسین میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہیں اور فضیلت میں بھی زیادہ ہیں۔ امام حسین کے مقابلے میں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ عنہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی 15 رمضان 3 ہجری میں۔ نام حسن، کنیت ابو محمد، اور القابات آپ کے کیا ہیں؟ تقی، سید، سبط رسول اللہ۔ آپ کو ریحانۃ الرسول، رسول خدا کے پھول بھی کہتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ہم شکل مصطفیٰ تھے آپ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے قبل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بشارت ارشاد فرما دی تھی۔ ہوا یوں، سیداتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا خواب بارگاہ رسالت میں عرض کیا۔ صحابہ کرام کو جب خواب نظر آتا تو بارگاہ رسالت میں عرض کیا کرتے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ عرض کی آقا آپ کے مبارک جسم کا حصہ میرے گھر آیا۔ سنتے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا خواب دیکھا، فاطمہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اسے دودھ پلاؤ گی۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو دودھ پلانے کا شرف حاصل کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں اپنے نواسوں پر بہت مشہور ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک گود میں اٹھا لیتے، اپنے کندھوں پر بٹھاتے، اور آپ کو دیکھنے اور پیار کرنے کے لیے اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لے جاتے۔ اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ کبھی نماز کی حالت میں مبارک پیٹھ پر بیٹھ جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کا ایک لقب ہے راکب دوش مصطفیٰ۔ دوش کہتے ہیں کندھے کو، راکب مانا سوار۔ ہوا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا ہوا تھا۔ تو کسی نے کہا
نعم المرکب رکبت یا غلام، صاحبزادے آپ کی سواری تو بہت اچھی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ ہوا، سوار بھی تو کیسا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ اور عاشق صحابہ و اہل بیت امام احمد رضا خان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ السلام رضا میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، وہ حسن سلام، سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگر کے ٹکڑے اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے نانا جان ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کرتے تو امام حسن مجتبیٰ پیٹھ شریف پر بیٹھ جاتے، اور میرے نبی کی شفقتیں دیکھیے، سبحان اللہ، نہایت آرام سے سر اقدس سجدے سے اٹھاتے، نہایت شفقت سے انہیں اتارتے۔ نماز مکمل ہوئی تو صاحبہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے سے آپ اس انداز سے پیش آتے ہیں، کسی اور سے ایسا سلوک نہیں فرماتے۔ ارشاد فرمایا یہ دنیا میں میرا پھول ہے، سبحان اللہ۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اتنی عشق بھری بات عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خنداں، مثال گل۔ یہ اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں آقا حسن و حسین کو آپ نے کہا کہ میرے پھول ہیں، ان دونوں کا صدقہ واسطہ رضا کو قیامت کے روز پھول کی طرح مسکراتا کر دیجئے گا، خوش کر دیجئے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں اپنے نواسوں پر ہمیں کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی ان سے محبت کریں، ہم بھی ان سے عقیدت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر شفقتیں ہمیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بچوں سے پیار کریں، بچوں پر شفقتیں کریں، بچوں کو ڈانٹے نہیں، بچوں کو مارے نہیں، کوسنے نہ دیں، دعائیں دیں۔ یہ ماں کو، باپ کو، نانا دادا اور جو بھی چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، بڑے بھائی ہیں، سب کے لیے لیسن ہے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر نور پر جلوہ فرما تھے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ برابر میں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی لوگوں کی طرف توجہ کرتے، کبھی اپنے نواسے کی طرف، شہزادے کی طرف نظر فرماتے۔ پھر فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، اللہ پاک اس کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح فرمائے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا کہ آپ نے
چند شرائط کے ساتھ امور خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی. 6 ماہ آپ کی خلافت رہی. جو خلافت راشدہ ہے اس میں آپ آخری خلیفہ ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا گیا. تو یوں صلح ہوئی 2 مسلمانوں کے گروہ میں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیبی خبر دی وہ پوری ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے. خلافت راشدہ میں کون کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ ہیں، عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں. اور ان کے بعد 6 مہینے کے لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہم اجمعین آپ خلیفہ ہوئے. یہ ہے خلافت راشدہ. بہار شریعت میں یہ لکھا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں دیکھیے کہ اپنے نواسے کو حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کو کندھوں پر اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. جس سے نبی محبت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ اس سے محبت فرما. ہم کیوں نہ محبت کریں، ہم کو نہ پیار کریں ان سے، کیوں نہ ان کی سیرت پڑھیں، کیوں نہ ان کی کردار اور گفتار کو پڑھیں بھی، سنیں بھی، ذکر خیر بھی کریں، ان کی منقبت بھی پڑھیں، ان کی نظر نیاز بھی کریں، ساتھ میں ان کو فالو بھی کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان چاہنے والے ہیں الحمدللہ. ذرا کردار و گفتار کے تعلق سے بھی ان کو فالو کرنا چاہیے. آپ سخی بہت تھے. کسی نے تحریری درخواست پیش کی تو آپ نے اس درخواست کو، اس اپلیکیشن کو ریڈ نہیں کیا، پڑھا نہیں، کہا تمہاری ضرورت پوری کی گئی. عرض کی گئی نواسہ رسول آپ نے درخواست تو پڑھی نہیں. فرمایا جب تک میں اس کی درخواست کو پڑھتا وہ میرے سامنے ذلیل ہوتا. پھر اگر اللہ پاک مجھ سے پوچھتا تو نے اتنی دیر تک اس کو کھڑا کیوں کیا، کیوں ذلیل کیا، میں کیا جواب دیتا. لیکن خوف خدا بھی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشی کے تعلق سے ذہن میں ہے، اور کسی کی وہ ڈیو رسپیکٹ، عزت کا کتنا خیال ہے. ہم تو ایک دوسرے کو ایسے لتاڑ رہے ہوتے ہیں، جھاڑ رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آنے والا بیٹھا باہر ہمیں احساس ہی نہیں ہے، افسر صاحب کو ہوش ہی نہیں ہے کوئی. بھائی ارے بھائی تو ایچ او ڈی کب تک رہے گا، مرے گا نہیں، قبر میں نہیں جائے گا بھائی. اللہ اکبر. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سخاوت کے دریا بہانے والے، امام الاسخیہ، اور ماننے والے زکوٰۃ بھی نہ دیں تو اللہ کی پناہ، غریبوں پر مال خرچ نہ کریں تو ان کو غور کرنا چاہیے. خیر، آپ کے برابر میں ایک شخص بیٹھا دعا کر رہا تھا، یا اللہ 10,000 درہم عطا فرما. آپ نے اس کی آواز سنی تو گھر تشریف لے گئے اور اس شخص کے لیے 10,000 چاندی کے سکے بھجوا دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 بار اپنے گھر کا سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. 2 بار، ایک دفعہ نہیں 2 بار. اور 3 مرتبہ آدھا مال رب ذوالجلال کی راہ میں دے دیا. اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ملے کہ ہم دین کے لیے خرچ کریں. آئیے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. امیر اہل سنت کا شعر ہے، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، اے سخی ابن سخی اپنی سخا، سے 2 حصہ سید علی حشم، سے 2 حصہ سید علی حشم. نواسہ رسول، چمن مرتضیٰ کے جنتی پھول، جگر گوشائے بطول، حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایوری نائٹ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے تھے. سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے.
سورہ کہف کے اندر وہ جو غار میں 309 سال جو غار میں سوتے رہے، ان کا واقعہ سورہ کہف میں. تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیلی ہر رات تلاوت فرمایا کرتے تھے. آپ کے پاس وہ ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی وہی سورت مبارکہ. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدل مدینے سے مکے 20 حج کیے، پیدل 20 حج. اور جب کسی نے کہا کہ حضور سواریاں ہیں، سوار کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو جواب دیا مجھے حیا آتی کہ رب سے اس حال میں ملاقات کروں. اللہ اکبر، یعنی رب کی بارگاہ میں سوار ہو کے جاؤں. اللہ اکبر. آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک مسجد نبوی میں ٹھہرتے تھے، اور سورج جب بلند ہو جاتا طلوع ہونے کے بعد تو 2 رکعت ادا کرتے، امہات المؤمنین کی بارگاہوں میں حاضری دیتے، سلام پیش کرتے. اور بعض اوقات امہات المؤمنین آپ کو کوئی تحفہ بھی عطا فرماتی. اس کے بعد آپ گھر تشریف لے آتے. یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ادائے مصطفیٰ کو ادا کیا کرتے تھے، کہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما رہتے تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوتا اور بلند ہوتا تو 2 رکعت ادا کرتے تھے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا کیا کرتے تھے. اور آپ کو اللہ پاک نے ٹالرنس بہت عطا کیا تھا، قوت برداشت بہت تھی آپ کے اندر. ہم تو بات بات میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہاتھا پائی ہو رہی ہوتی ہے، اور قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اور طلاقیں ہو رہی ہیں، توبہ استغفر اللہ، جدائیاں ہو رہی ہیں غصے میں. آپ کی شان حلیمی کیا، کھانا کھا رہے تھے مہمانوں کے ساتھ تو غلام پیالہ لے کر آ رہا تھا، گرما گرم شوربہ آپ پر گر گیا. اللہ اکبر. غلام گھبرایا، اور وہ غلام بھی کن کا تھا؟ اہل بیت کے گھر کا غلام تھا. بھائی قرآن پڑھنے لگ گیا وہ غلام. والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134. غصہ پینے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے. فرمایا میں نے معاف کیا. غلام نے پھر اگلی آیت پڑھی، اسی آیت کا آخری حصہ، واللہ یحب المحسنین، نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں. فرمایا جا میں نے تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کر دی. یہ ان کی شان عفو درگزر. اور ماننے والے لڑائیاں جھگڑیں کرتے رہے، اچھی بات تو نہیں ہے نا. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عفو درگزر سنیے، حیران کن. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے ایک کان میں مجھے گالی دے دے اور دوسرے کان میں معذرت کرے، سوری کرے، میں اس کی معذرت قبول کر لوں گا. تو ہم تو بھائی کو نوٹ کر کے رکھتے ہیں، یاد کر کے رکھتے ہیں، زندگی بھر موڈ بنا کے رکھتے ہیں، پھر سلوک کرتے ہی نہیں، تو اچھی بات نہیں. اللہ اکبر. جب نماز کا وقت آتا تو آپ کا رنگ بدل جایا کرتا تھا. کسی نے وجہ پوچھی تو کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ ہے. حق تو یہی ہے کہ اس کا رنگ بدل جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آپ کو زہر دیا گیا تھا جس سے آپ کی شہادت ہوئی. 40 دن آپ نے بہت تکلیف اٹھائی. 5 ربیع الاول 50 ہجری کو مدینہ پاک میں آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اور عمر مبارک پائی 47 سال، 47 ایئرز. آپ کی قبر مبارک، مزار مبارک جنت البقیع میں ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلو میں آپ کا مزار پر انوار بنایا گیا. اللہ پاک کی کروڑوں رحمتوں ان پر، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اہل بیت اطہار کی سچی محبت ہمیں نصیب ہو جائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پار بیڑا لگائے آل رسول
ڈوبے بجرے ترائے آل رسول، ڈوبے بجرے ترائے آل رسول۔